في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور یہ وہ رکوع ہے جو یاد بھی ختم شریف جب پڑھا جاتا ہے تب بھی ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو عمومی طور پہ ابتدائے قرآن میں ہے تو ہم سب کو تقریباً یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ جن کا گزشتہ جمعرات میں ذکر ہوا، وہ لوگ جو تقوی کے بھی حامل ہیں، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان میں ان کفار کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے انکار پہ انکار کیا، حق کی مخالفت کی اور کفر کے اندھیروں کے گڑھوں میں ڈوب کے رہ گئے، جن کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، ان کفار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا جب اس کی تفصیل بیان کی تو فرمایا رکوع کے آخر میں آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ وہ جو اندھیروں کے گڑھوں میں ڈوب گئے، کفر کے اندھیروں کے گڑھوں میں، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا توپ ہے، یعنی کالا اندھیرے والا پردہ ہے، اور اللہ نے پھر وعید بھی سنا دی کہ ان کے لیے سخت اور بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ان تینوں آیات طیبہ کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم سے لے کر آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک یہ ایک ہی موضوع کی مختلف قسم کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جوڑ کے رکھا ہے۔ اب کیسے؟ اب ان آیات کی تفصیل میں چلتے ہیں اور آپ احباب سماعت فرمائیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے راز چھپا کے رکھے ہیں اور ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بیسیکلی ہر جمعرات کو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خزانہ رکھا ہے، اس خزانے سے اپنے دلوں کو مزین بھی کریں اور سبق حاصل کریں کہ قرآن کا دراصل میں سبق ہے کیا۔ اب سنیے گا، میں آغاز کر رہا ہوں، یہ کچھ تعارفی باتیں میں نے کر دی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور بڑی کامیابیاں ان کا مقدر بنی۔ اولئک
علی ھدی من ربہم، اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کے لیے ضروری ہے کہ سننے والے کو محسوس ہو گویا اس سے کوئی مخاطب ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا، اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ بڑی تعداد میں سارے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں کھڑا کھڑا بول دوں کہ آپ فلاں کام کریں، اب آپ ایک متزلزل کیفیت میں مبتلا ہوں گے کہ کام کا تو حکم ہوا ہے لیکن کس کو ہوا ہے یہ نہیں پتا، یا میں کہوں کہ میری بات سن لیجئے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کس کو بلایا جا رہا ہے، ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنے بندے ہیں اور پتہ نہیں صاحبزادہ صاحب کس کو بلا رہے ہیں یا کس کو کام کا حکم دے رہے ہیں۔ لیکن جب میں کہوں گا کہ آپ فلاں کام کریں تو اب اتنے بندوں میں ایک بندے کی طرف اشارہ ہو گیا اور اس کو محسوس ہو گیا، احساس ہو گیا سب کو کہ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جس کے لیے اشارہ کیا گیا ہے۔ یا میں کہہ دوں کہ فلاں صاحب میری بات سنیں تو اتنے بندوں میں ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا کہ 50 60 100 بندوں میں صرف اس بندے کو بلایا ہے بات سننے کے لیے۔ اگر میں اب اشارہ کر کے نہ کہوں، میں ویسے کہوں کہ بات سن لیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں، یا فلاں کام کر دیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اشارہ کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی سے کہوں گا، جس کو سنایا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا، دوسرے بھی سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولئک فرما کر ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اور کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ پھر اشارہ کیا جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یہ اشارہ ہو گیا۔ اولئک کیا ہے؟ بولیے، اب میں نے اتنی تفصیل بیان کیا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اولئک کیا ہے؟ اور اشارہ کسی اور، اس میں آگے بھی اشارے آتے ہیں، میں سمجھاؤں گا کہ اچھوں کے لیے کیا اشارہ ہے اور بروں کے لیے کیا اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولئک فرما کر ایک چیز کو واضح کر دیا کہ میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، ان کو اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا کن کو؟ کا جو ہدایت پر ہے، جو بڑی کامیابیوں پر ہے۔ کا وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ کا وہ اللہ کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ رسول پاک کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ دین حق کو پہچاننے والے ہیں، اور جو کچھ رب نے ان پہ کرم فرمایا ہے اسی مال سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ اشارہ ہو گیا۔ اولئک کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے، یہاں پر آپ لوگ مراد ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو مقربین ہیں، جو محبوبین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اولئک۔ اچھا آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک کے بعد فرمایا علی ھدی من ربہم، علی ھدی فرمایا تو ہدن سے مراد کیا ہے؟ ہدایت۔ بولیے کیا مراد ہے؟ لیکن اس کے ساتھ پہلے علی فرمایا، علی ھدی من ربہم، ہدایت کے ذکر سے پہلے علی جوڑا،
اس لیے جوڑا کہ الا یہاں پر غلبہ کے لیے استعمال ہوا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان الفاظ میں، جیسے پچھلی بات سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو، انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے۔ غلبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہے، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اب دیکھنے والا کہے گا کہ اس شخص کا جو گھوڑا چلا رہا ہے لگام ہاتھ پہ ہے تو گھوڑے پر اس کا غلبہ ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ تیز دوڑائے یا آہستہ چلائے، اس کی مرضی ہے کہ وہ دائیں موڑے یا بائیں موڑے، اب غلبہ ہے۔ چلیں جدید دور میں آ جاتے ہیں، گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا سٹیئرنگ ویل پہ غلبہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے جتنی مرضی سپیڈ دے لے، سلو چلائے، دائیں موڑے بائیں موڑے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہے تو گاڑی، ہے تو گھوڑا، لیکن چلانے والے کا اس پہ غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ غلبہ کے لیے استعمال فرمایا ہدایت کے ساتھ جوڑ کر، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسی ویسی ہدایت نہیں، بلکہ یہ وہ مقرب بندے ہیں، یہ وہ ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، یہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ اس لیول اور درجے کا مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو ہدایت پر بھی غلبہ عطا کر دیا ہے۔ یعنی صرف ہدایت نہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہدایت پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ہدایت پر غلبہ سے مراد کیا ہے؟ ایک بندہ اس کو ہدایت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ غلبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر اس ہدایت کو آگے تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ مسلمان ہیں، ہدایت یافتہ سارے بیٹھے ہیں، اب آپ سے کوئی اسلام کے بارے میں بات کرے گا تو آپ رب کی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ رسول پاک کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے یا نہیں بجائیں گے؟ یعنی آپ کو اللہ نے غلبہ دے دیا کہ ہم ہدایت والے ہیں بھی اور غلبہ رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو یہ ہدایت تقسیم ہو جائے، ہمارے ذریعے کوئی اور بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس سے مراد غلبہ ہے۔ اولئک اشارہ ہے اور علی غلبہ ہے، ہدن ہدایت ہے، اولئک علی ہدم من ربہم۔ اب آگے من ربہم میں بھی بڑا نفیس اشارہ ہے۔ من ربہم میں کیا اشارہ اللہ نے دیا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے ان کو جسم دیا، ٹھیک ہے، چاہتا تو میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا کہ چاہتا تو وہ کیڑا مکوڑا بنا دیتا، ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے انسان بنایا۔ ہم رب کی تخلیق ہیں، انسان بنے۔ اب انسان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں خاصیت عطا فرما دی کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، یہ رب کا کرم ہے۔ پھر مسلمانوں میں ہمیں وہ چیز کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی کہ ہم ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں، توحید و رسالت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، حضور کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر وسعت ہے مال میں تو اللہ کا دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری طرف سے ان کو ہدایت ہو گئی، تو جب وہ اس ہدایت پر پہنچتے ہیں جس پر ان کو غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا کمال ہے، وہ یہی کہتے ہیں یہ مجھ پر رب کا کرم ہو گیا ہے، یہ ہم پر رب کا کرم ہو گیا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا ذاتی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اس دربار شریف سے ہمیشہ آپ کو جو درس ملا ہے، آپ نے میرے خطابات بھی سنے، اب ماشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ آپ سماعت فرماتے ہیں، مجھے بتائیں کبھی میں نے یہ بات کی ہو کہ سب کچھ ذاتی ہے؟ میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ہر چیز ذاتی علم ہو وہ رب کی ذات کا ہے، ذاتی ساری قدرت رب کی ذات کی، اگر وہ اپنے حصے سے جس کو چاہے عطا کرے تو ہم اس کو ذاتی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ من ربہم،
اگر اس کو ہدایت ملی، یہ نمازی بنا، یہ روزے دار بنا، یہ زکوٰۃ دینے والا بنا، یہ تقوی والا بنا، یہ ایمان بالغیب رکھنے والا بنا، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ من ربہم، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت پر غلبہ دیا ہے وہ ایسے نہیں کہتے، وہ بلکہ ہمارا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہم پر فضل فرما دیا ہے، تو نے ہم پہ کرم فرما دیا ہے۔ اچھا آگے چلیے، اولئک علی ھدی من ربہم، پھر فرمایا واولئک ھم پڑھیے واولئک ھم المفلحون، شروع میں بھی اولئک، درمیان میں بھی اولئک، دو اولئک، اس لیے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی دو صفتوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ پہلی صفت، ان کو ہدایت پر غلبہ ہے، کس کی طرف سے؟ یہ صفت ہے متقی لوگوں کی، وہ ہدایت پر غلبہ رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بھی اشارہ فرمایا، اب بڑی کامیابیاں ان کو حاصل ہوگی۔ اب کامیابیوں کی جب شرح کھولی تو اس میں بڑی چیزیں ہمارے سامنے آیا ہوں کہ کامیابی ہے کیا۔ کا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے دنیا میں، اللہ نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی، تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہارے سینے میں اللہ نے ایمان داخل فرمایا۔ یہ کامیابی، یہ کیا ہے؟ اچھا پھر ایمان داخل ہوا، ایمان اور عقیدہ مثل جڑ ہے، اعمال مثل پھل ہیں۔ اب دوسری کامیابی ہوگی اعمال کی، تمہیں توفیق ہوئی، تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، تم نے زکوٰۃ دی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ کا دو صفتیں بیان ہوئی متقیوں کی، ایمان والوں کی۔ پہلی صفت یہ ہوئی کہ وہ ہدایت پر غلبہ رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہوئی کہ وہ اعمال پہ بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم اچھا مفلحون جو ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ مفلحون فلاح سے بنا ہے، اس کے معنی ہے جیسے آذان میں آپ سنتے ہیں نا حی علی الفلاح، بلایا جاتا ہے آؤ، بولیے آؤ فلاح کی۔ اب فلاح کیا ہے؟ فلاح کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، آج مطلب سماعت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کئی دوستوں کو اس کا مطلب نہ پتا ہو، یا جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو اس کا مطلب نہ پتا ہو۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کا معنی ہے کھلنا۔ کیا معنی ہے؟ اب ایمان لے آیا، نمازی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، ہدایت والا ہو گیا، متقی ہو گیا، اب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے دروازے اس پہ کھلنا شروع ہو گئے۔ فلاح کا معنی کیا ہے؟ کھلنا۔ کھلنا کیا ہے؟ رب کی رحمت اس پہ کھل رہی ہے، رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، برکت کے دروازے۔ اچھا پھر اس پہ قائم رہا، فرمایا نا نماز قائم کرو۔ یہ ایک دن میں 5 وقت نہیں پڑھنی، جب تک جسم ہے جان ہے پڑھنی ہے بس۔ اب قائم رہا، قائم رہا تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں رحمت کے دروازے کھولے ہیں، قبر میں جنت کے دروازے کھولو۔ یہ وہ فلاح پا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے رسول کی عظمتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، ہدایت والا ہو گیا ہے، تقوی والا ہو گیا۔ اب کیا ہے؟
میں خوش ہو گیا ہوں اس پر، اب وہ فلاح پا گیا ہے، میری رحمت بھی اس پہ برس رہی ہے، میری برکتیں بھی اس پہ برس رہی ہے، اس دنیا میں بھی میں نے اپنی راہ کے اس پر دروازے کھول دیے، آخرت میں جنت کے بھی دروازے اس پر کھولے جائیں۔ تو معنی یہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا، آیت نمبر 5 کا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہدایت پر غلبہ پا چکے، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب کی رضا اور اس کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ تو یہ ہوگی آیت نمبر 5۔ اب آگے آ جائیے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آیت نمبر 6 اور 7 کر کے رکوع مکمل ہوگا، وہاں پہ میری گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی جمعرات کو ہم اس سے اگلے رکوع کا آغاز کریں گے۔ اب سنیے، یہاں پر بھی بڑے راز کھلتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا، جملے پہ غور کریں، ایک وہ ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کی دنیا پھر جائے، اللہ اس کو اندھیروں کے گڑھوں سے نکالے اور اپنی تجلیات، اپنے نور اور اپنی ہدایت اس کو نصیب فرما دے۔ ایسی بے حد مثالیں ہیں، حضور کے دور میں بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ پہلے کیا تھے، حضور کے قدموں میں آئے تو کیا بن گئے۔ لیکن ان میں ایک خاص طبقہ ایسا بھی تھا جنہوں نے اسلام کی دشمنی میں سب کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے باوجود کفر کو اپنایا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے کفر میں مبتلا تھے تو ان کو، جس کو چاہے اللہ ہدایت نصیب فرما دے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ لیکن جنہوں نے دشمن اسلام میں آ کے، اسلام کی دشمنی میں آ کر، یعنی وہ حدوں کو بھی کراس کر گئے، اللہ نے فرمایا وہ کفر اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ کفر یعنی انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے اپنا کہ ہم جو مرضی ہو جائے، بے شک چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، بے شک سورج بھی پلٹ آئے، بے شک ہاتھوں میں کنکر بھی کلمہ پڑھ لیں، ہم نے باز نہیں آنا، ہم نے کفر میں ہی رہنا۔ وہ اپنائے ہوئے ہیں، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ اللہ نے فرمایا سواء، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ انہوں نے پیشہ بنا لیا، اپنا لیا۔ اب سنیے گا، ان الذین کفروا، آغاز کس سے ہوا؟ لفظ انا سے۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ بولیے ماشاءاللہ۔ انا بے شک، بے شک کہاں پہ آتا ہے؟ بے شک کا لفظ وہاں پہ اسلوب قرآن میں بیان ہوتا ہے جہاں پر کوئی کسی کلام کا انکار کر رہا ہو یا خدشہ ہو کہ وہ انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیتا ہے بے شک۔ یعنی ایسا کلام، اب میں کوئی بات کروں آپ سے قرآن پاک سے ہٹ کر ایک عام زندگی کے حوالے سے، میں آپ سے کوئی بات کروں، اب مجھے خدشہ ہو جائے کہ پتہ نہیں آپ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو میں اس بات کی اہمیت کو بڑا کرنے کے لیے کہوں گا کہ بے شک یہ بات ایسی ہے، اس میں کوئی شک
تو قرآن پاک کا انداز اور اسلوب بیان ایسا ہے کہ جہاں رب کریم چونکہ وہ سب سے بڑا علیم ہے، وہ بڑا علم رکھنے والا ہے، جہاں رب کریم نے چاہا کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ جو اس کلام کے اوپر، اس حکم کے اوپر شک کر سکتا ہے یا شک میں مبتلا ہے یا انکار کر سکتا ہے یا انکار کا خدشہ ہے، اللہ نے فرما دیا اِنَّا، بے شک۔ اس سے کیا ہوا کہ کلام کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اس کلام میں جس کے پہلے اِنَّا لگا دیا اس میں کوئی شک، ویسے تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا، سارا کلام شک و شبہ سے پاک ہے، لیکن اس کلام کی کچھ گہرائیاں بھی ہیں، کچھ وسعتیں بھی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ان وسعتوں کی اللہ تعالیٰ نے اہمیت کو بیان فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا اِنَّا، اس حکم میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک، الا خبردار، بے شک یہ میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا، یہ غمگین نہیں ہوتا۔ اب اس اہمیت کو، اس کلام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آغاز بے شک سے ہوا، اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علیم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے، جو اس حکم کا انکار کریں گے، جو سمجھیں گے نہیں۔ سمجھانے کے لیے، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنے دوستوں کی شان میں بھی بے شک لگا دیا، بے شک ہو گیا۔ پھر آگے اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست، تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اللہ کی مدد میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ بے شک اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی رسول کی شان میں ایسی بات کر دے، کوئی ایمان والوں کی شان میں کوئی ایسی بات کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تمہارا مددگار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایمان والے بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر جب ایمان والوں کی ڈیفینیشن بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکے رہتے ہیں، وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ اِنَّا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، اور یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کلام کو انکار و شک سے پاک کرنا ہو اور اس کی اہمیت کو سمجھانا ہو کہ اس میں شک بالکل نہ کرنا، اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ اچھا آگے چلیے، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ۔ اب ان الذین، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اشارے ہی اشارے ہیں، اِنَّا بے شک، آگے فرمایا الذین، یہ بھی ایک اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ایک مخصوص طبقہ جو کفر میں مبتلا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ان پر اشارہ فرمایا۔
پہلے جو ہدایت والے کا ذکر فرمایا تو ان کے لیے اشارہ فرمایا. اشارہ وہ ہے کہ جس پر کیا جائے اس کو محسوس ہو. آپ نے شروع میں یہ بات سمجھی ہے نا کہ اشارہ وہ ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کے اس کو محسوس ہو کہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی جب کافروں کے اس طبقے کا ذکر ہوا کہ جو اندھیروں کے اس انتہائی گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر مخصوص اشارہ فرمایا. ان الذین، انا بے شک، الذین، اب اشارہ ہو رہا ہے کن پر؟ کفروا سواء علیہم. ان الذین کفروا، کفروا کفر سے نکلا ہے، اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کافر، کفر، یہ دو لفظ آپ سب جانتے ہیں نا، سب نے سنا ہے. آج اس کا معنی بھی سماعت فرمائیں کہ کفر کہتے کس کو ہے. کفر کہتے ہیں، کفر کا معنی ہے چھپنا یا ڈھکنا. عربی میں کفور چھلکے کو کہتے ہیں وہ چھلکا جس نے کسی مغز کو ڈھانپا ہو. مثال کے طور پہ اب سمجھیے گا اس بات کو، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، مشکل بات کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. جیسے اخروٹ ہے، اس کے اندر اس کا مغز ہوتا ہے، اوپر چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکے میں ڈھکا ہوا ہے. یا کوئی بادام ہے، کوئی گیری ہے، یا کوئی فروٹ لے لے کہ مغز اندر ہے، اوپر چھلکا ہے. تو عربی میں کفور چھلکے کو کہتے ہیں ایسا چھلکا جس کے اندر کوئی مغز موجود ہو. تو کفر کے معنی ہے چھپنا یا ڈھکنا. چھپنا کیا؟ حق سامنے ہے پھر بھی چھپ رہا ہے. قرآن روز روشن کی طرح آیا، کتاب موجود ہے، پھر بھی گندے اور اندھیرے والے پردوں سے دل کو ڈھانپا ہوا ہے. اوپر چھلکا ہے دل کے، چھپ رہا ہے. اور کفر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حق سامنے ہے، پہچان بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس سے چھپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور اپنے دل کو ایک غلیظ برتن میں اس نے ڈھک کے رکھا. اس کے قلب میں قوت ہی نہیں ہے کہ وہ حق کی پہچان ہونے کے باوجود حق کو اپنا سکے. اللہ نے یہاں پہ کافروں سے وہ کافر مراد لیے ہیں جو سب کچھ جانتے تھے. ان کے سامنے کون سا ایسا معجزہ ہے جو حضور نے نہ دکھایا؟ معجزات کا بھی آشکار ہوا، انہوں نے سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو چھلکے میں ڈھانپے ہوئے تھے، اپنے آپ کو حق سے بھگا کر چھپا رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ وہ کفر ہے. تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم. یہاں پہ الذین کے بعد جب کفر کا لفظ استعمال ہوا تو کفر سے مراد چھپانا ہے، چھپنا ہے، ڈھکنا ہے. اور ایک اور چیز بھی مراد ہے، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں کہ جو محسن کے احسان کو ہی نہ مانے. آپ پر احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ محسن ہوتا ہے. محسن کسے کہتے ہیں؟ جس نے اب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کم احسان فرمایا. میں شروع سے جو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس نے انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. پھر اس نے جسم دیا، اس نے آنکھیں دی، اس نے کان دیے، اس نے شعور دیا، اس نے عقل عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، مال دنیا کا دولت سب کچھ دیا. رب کا ہم پر کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا. اب سب کچھ دینے کے بعد جب رب نے احسان فرما دیا، اب کوئی رب کی وحدانیت کو ہی نہ مانے، رب کے الہ ہونے کو ہی نہ مانے، رسول پاک کی رسالت کو ہی نہ مانے،
کلمہ ہی نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محسن کا احسان نہیں مانا گیا تو یہ ہو گئی ناشکری، اور ایسی ناشکری کفر ہے، ایسی ناشکری کفر۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو اتنا کچھ دیا۔ اب دیکھیں کوئی اسلام جو ہے کوئی ڈھکا چھپا دین تو ہے نہیں، سب کچھ کھلا۔ اب کوئی بھی غیر مذہب بندہ ہونا وہ تحقیق کرنا چاہے، آج کل جدید دور ہے اسلام پر تحقیق کر سکتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہے تو ہر چیز موجود ہے، کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اساتذہ کی شکل میں موجود ہے، شیوخ کی شکل میں موجود ہے۔ اتنے اسباب اللہ نے ہمیں دے دیے کہ اگر ہم اللہ سے جڑنا چاہیں تو کسی ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں، اللہ کے ہونا چاہیے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اپنے آپ کو چھپائے، کوئی دور بھاگے اور اللہ کی ہی عطا پر ناشکری کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مراد لیا، جہاں پر اللہ نے ہم سب کو سب کچھ دیا اور یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن جو سب سے بڑا اللہ نے احسان فرمایا وہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنوں پر بہت بڑا، بولیے کیا فرمایا؟ اب احسان کیا فرمایا؟ کہ عظمتوں والا رسول بھیجا۔ وہ رسول ہیں تم ان پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اب جو حضور پر ایمان نہ لایا وہ اللہ کے احسان کا انکاری ہو گیا، تو یہ کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی، اور ایسی ناشکری کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ عام رسول نہیں، عظمتوں والے رسول آئے، اور جب عظمتوں والے رسول تشریف لائے تو وہ رسول ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ پاک سے مراد کیا؟ جو اندھیروں میں دل ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے رسول آ کر ان دلوں کو نور کے اجالوں سے روشن کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ نے فرمایا پہلے تو ایک تاریکی تھی، گمراہی تھی، اب تمہارے پاس اللہ کا نور آیا، رسول پاک تشریف لائے ہیں، عظمتوں والے رسول آئے ہیں، اب کیوں گمراہ ہو، کیوں ڈھک رہے ہو، کیوں چھپ رہے ہو؟ آؤ حضور کی بارگاہ میں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ اب ایک ہدایت ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اب کوئی حضور سے اکتساب فیض نہ کرے، ایمان نہ لائے، حضور پر اقرار حضور کی نبوت کا نہ کرے، رسالت پر ایمان نہ لائے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر کفر کر رہا ہے۔ یہاں پہ مراد وہی کفر ہے۔ اچھا آگے چلیے، اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اب کوئی ان چیزوں کا انکار کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کفر کرے گا۔ یہ کافر کی یا کفر کی تھوڑی سی تعریف بیان کر رہا ہوں، ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ حضور پر ایمان رکھیں، یعنی حضور پر ایمان لائیں، پھر حضور اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں
اس کا قطعی ہونا اور یقینی ہونا پر ایمان رکھیں، یہ ایمان ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس کفر کیا ہے کہ حضور آئے، حضور پر بھی ایمان نہیں لایا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور لے کر آئے اس کے قطعی اور یقینی ہونے کا بھی انکار کیا، تو یہ ہو گیا کفر۔ تو الحمدللہ العظیم ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، جو کچھ حضور لائے ہیں اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور۔ تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جسم دیا ہے، تمہیں جان دی ہے، زبان دی ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، شعور ہے، ارادہ ہے، عقل ہے، دل ہے۔ اب بدلہ یہ ہے میری نماز پڑھو، میری بندگی کرو، مجھے مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ اب نہیں مانو گے تو احسان کو نہیں مانا، اور احسان کو نہیں مانا تو نہ شکری ہوئی، اور نہ شکری ایسی کیا ہے؟ کفر ہو گیا۔ یہ چیز ہے کفر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کفر کا معنی ہے چھپنا، چھپانا، ڈھکنا۔ یہ لوگ سب کچھ حقیقت جانتے بھی ہیں، سب کچھ ان کے سامنے آیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہو گئی، یہ کفر میں مبتلا ہے۔ یہ حق کی راہوں سے اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ لیکن ہم چھپنے والے نہیں، ہم جھکنے والے بھی نہیں، ہم ڈھکنے والے بھی نہیں، ہم کھول کے حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور سے وفاؤں کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں۔ تو ان الذین کفروا، یہ صرف اس کی اتنی تفسیر ہو گئی۔ آگے میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ سواء برابر ہے۔ اب برابر کیا ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے لوگ جتنے احباب بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پیشے سے آپ کا تعلق ہے۔ عمومی طور پہ شاید میرے بھائی کسی کا تجربہ گزرا ہو، آپ کسی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہو نا، آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آ جائے جس کا شعور اور ارادہ اتنا مضبوط نہ ہو، آپ اس پہ لاکھ محنت کریں نا، اس کو پھر بھی وہ ہنر نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ نے بڑی محنت کی، آپ کہتے ہیں سال لگا دیے، 2 سال لگا دیے، جناب والا اتنا کچھ سمجھایا، پھر یہ جوں کا توں ہی، پھر ویسے کا ویسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سواء فرما کے کفار کے اس طبقے کا ذکر کیا کہ حضور آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ شعور ہی نہیں رہا، جانتے ہوئے بھی چھپ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا سواء یعنی برابر ہیں، حضور کے دل کے لیے تسلی اور تشفیع اتاری گئی، کیونکہ حضور بہت کوشش فرماتے تھے اشاعت کے لیے، دین کے لیے، لوگ آئیں، لوگ حق کو اپنائیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معاذ اللہ برا بلا کہتے تھے، طرح طرح کی باتیں کستے تھے۔ تو حضور کو تسلی دی گئی، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، یہ لوگ جو مرضی کریں، انہوں نے ایمان یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں۔ تو آپ بھی اگر کسی پر محنت کریں، اگر وہ اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کر رہا، تو آپ کہتے ہیں میری سال کی محنت ضائع ہو گئی، آپ میری 2 سال کی محنت ضائع، اب اڈاپٹ ہی نہیں کر رہا اس چیز کو وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جو اسلام کو اڈاپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، جو حق کو دیکھنے سمجھنے کے باوجود ہی نہیں اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا اپنایا ہوا؟ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اسلام کی دشمنی میں کفر اپنا لیا۔ اچھا پھر آگے فرمایا انذرتہم، یہ انذار سے بنا ہے اور اس کے معنی ڈرانے کے ہیں۔ فرمایا اب کفر کر دیا، کفر کے گڑھوں میں ہو گئے، اب اللہ نے ان کے لیے ڈرنے والی وعید سنا دی۔ عذاب الہی سے جہاں پہ ڈرایا جاتا ہے وہاں پہ لفظ انذار استعمال ہوتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا انذرتہم، یعنی ڈرایا جا رہا ہے۔
ڈرانے کے لیے ہے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو اپنے عذاب کی بھی وعید سنا رہا ہے۔ یعنی حضور ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان والے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ انذار اس لیے بھی استعمال کیا کہ اب تم ایمان نہیں لائے، اب تیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، ایک بہت بڑا عذاب جو کفر میں مبتلا ہوا۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اچھا، قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، انداز بیان دیکھیں کہ لا یؤمنون فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا ہمیشہ انداز یہ رہا ہے کہ جہاں پر اپنے محبوبین، اپنے مقربین، ایمان والے، اپنے محبت کرنے والے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی ذکر فرمایا، ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو اعداء ہیں، یعنی اس کی اپوزیشن کو بھی بیان کر کے پلڑا جو ہے اس کا تناسب کو برقرار رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ خود بھی عذاب کے مستحق ہیں، تم بھی عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ یعنی اسلوب یہ رہا۔ اب اس کی ترتیب ایسی نہیں، کہیں پہلے کفار کا ذکر ہوا، بعد میں ایمان والوں کا ذکر ہوا، اور کہیں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا بعد میں کفار کا، لیکن ذکر ضرور ساتھ ساتھ ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا فرما دی، چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ کن کے رستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب ساتھ ہی انعام والوں کا ذکر کر کے آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر چلا جو انعام والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جو تیرے غضب کا شکار ہے، جن پر تیرا عذاب اتارا گیا، جو عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، جو غضب تیرا جن پر غضب نازل ہوگا، ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلانا۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے، جہاں اس نے محبوب بندوں کا ذکر کیا وہاں پہ اعداء کا بھی ذکر ساتھ جوڑا، مثال بنانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ تھے مجھے مانا، میری ہدایت کو اپنایا، میرا تقوی اختیار کیا، میری نماز پڑھتے ہیں، میرا روزہ رکھتے ہیں، دیکھو میں نے ان کو کیا کمال عطا کیا، اور کمال کیا ہے؟ مفلحون، فلاح دے دی، اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کے لیے کیا وہی سنیے گا۔ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جب ہدایت والوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ ہدایت پر قلبہ رکھنے والے۔ پوچھا گیا کون رکھنے والے کا؟ وہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، نماز والے ہیں، روزے والے ہیں، زکوٰۃ والے ہیں، ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت مل گئی تو انعام کیا ملا؟ بڑی کامیابی مل گئی، مفلحون، فلاح پا گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، اللہ کی جنت کے دروازے بھی کھل گئے۔ اب اپوزیشن جب بیان کی کافروں کے ساتھ، اب کفر کی تعریف بیان کر دی کہ کفر ہے کیا، کافر کون ہے۔ اب سنیے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ ہدایت والوں کے لیے وعید ہے کہ فلاح پا گئے، کفر والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
اسی پر میری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا، لیکن تھوڑی سی تفصیل سماعت فرمائیں، پھر رکوع آج کا ہمارا یہ پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا تقریباً 7واں 8واں سیشن ہے، اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ شریف کے پہلے رکوع تک گفتگو کو آج اللہ کے کرم سے وہی بات ہے کہ من ربہم، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے، یہ من ربہم اللہ کی طرف سے۔ اچھا سنیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ ان کی تعریف بیان ہو رہی، تعریف سے مراد وہ والی تعارف نہیں کہ بھی اچھی الفاظ نہیں، ڈیفینیشن کہ کفر کیا ہے اور کافر کون ہے، ان کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے کہ کفر کو اگر سمجھنا ہے، ان کے اندھیروں کی گڑھوں میں جو ڈوبے لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر گھٹا توپ ہے، اندھیرے والا پردہ ہے، کالا پردہ ڈل گیا، جیسے کفر کا ایک معنی ڈھکنا ہے، اس پردے سے انہوں نے دل کو ڈھانپ لیا، وہ پردہ ڈل گیا، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، بڑا عذاب۔ فرمایا ختم اللہ، خاتمہ سے مراد مہر لگا دی، اس سے مراد وہ نتیجہ ہے جو مسلسل انکار حق اور مخالفت حق کے نتیجے میں مہر لگائی جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں، بار بار انکار کیا۔ ابو جہل آیا حضور کی بارگاہ میں تو ہاتھوں میں کنکر تھے، کہنے لگا بتائیں کہ کیا ہے، کہا میں بتاؤں یا ہاتھ میں جو پکڑی چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو پھر بڑی بات ہو گئی، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کہا ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے، میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بھی میں کون ہوں، کنکر بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک روایت میں الفاظ ہے کنکر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، پھر بھی ایمان نہیں لائے، کیوں؟ گھٹا توپ ہے، پردہ پڑ گیا۔ ابو لہب کے پاس حضور تشریف لے گئے، کہا تجھے شرم آتی ہے، یہ اکثر میں نے واقعہ بیان بھی کیا ہے، تجھے شرم آتی ہے تو ایمان نہیں لاتا، چل ابھی اس رات کے اندھیرے میں میرا رب ہے یا میں ہوں یا تو ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، راز میں ایمان لیا، پردہ رکھیں، چل کسی کو نہ بھی بتا، ایمان لیا۔ وہ کہنے لگا بکری کا بچہ پاس باندھا ہو، کہا کہ اگر یہ کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا بکری کے بچے بول، بکری کا بچہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر بھی مہر، آنکھوں پر بھی مہر، کانوں پر بھی مہر، پردے ڈلے ہوئے ہیں، غشاوۃ یعنی وہ کالا اندھیرے والا پردہ ان کے دلوں پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے، وہ کفر میں نہیں ہے، وہ کفر کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ میں نہیں صرف اپنائے ہوئے ہیں۔ تو خاتمہ سے مراد وہ مہر ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار انکار کرتا رہا، سب کچھ دیکھا بھی، حضور کے معجزات دیکھے، حضور کی شان دیکھی، حضور کا کمال دیکھا، حضور سے جو اظہار ہوا رب کی شان کا سب کچھ دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ فرمایا بار بار انکار کیا، بار بار انکار کیا، اب کیا ہے؟ ہم نے مہر لگا دی، اور مہر سے مراد وہ ہے کہ نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے، یعنی نہ حق کی بات ان کے دل میں جا سکتی ہے، نہ اندر کی کالک ان کے دل سے نکل سکتی ہے، وہی کالک وہ لے کر روز محشر بھی رب کے حضور حاضر ہوں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔
کوئی کال نہیں۔ اچھا پھر فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، یہاں وہاں پر کیا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں بھی غلبہ کے لیے، لیکن وہ غلبہ جو ہدایت پر غلبہ رکھتے ہیں۔ جہاں پہ جنہوں نے کفر میں اخیر کر دی نا، اللہ نے فرمایا ان کو پھر ہدایت پر غلبہ نہیں نصیب ہوا، ان کو کفر میں غلبہ نصیب ہوا، کفر میں غلبہ نصیب ہوا۔ اور پھر جتنا انہوں نے کفر میں غلبہ حاصل کیا نا، غلبے سے مراد یہ خود بھی کافر، اوروں کو بھی حضور کے خلاف کریں، اوروں کے آگے بھی بکواسات کریں، اوروں کے آگے بھی اسلام کی دشمنی کی باتیں کریں، اس سے مراد ہے غلبہ۔ تو کہا جیسے انہوں نے غلبہ، پھر ہم نے غلبے والا عذاب بھی تیار رکھا ہوا ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوب، قلوب قلب سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے آپ کا دل، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ شعور اور ارادہ، یعنی صرف دل نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے دل کے ساتھ ساتھ ان کے شعور پر بھی پردہ ڈالا، ان کے ارادوں پر بھی پردہ ڈالا۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود شعور ہی نہیں رکھتے ہیں کہ حضور کی شان کیا ہے۔ تو حضور کو تسلی دی گئی، حضور آپ رنجیدہ نہ ہو، حضور آپ غمگین نہ ہو۔ حضور جب کسی پر دعوت تبلیغ فرماتے ہیں نا اسلام کی، وہ آگے سے انکار کرتا، پھر طرح طرح کی باتیں کرتا، حضور پریشان ہوتے، میرے کریم کا دل رنجیدہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا سونیا محبوبہ آپ کیوں پریشان؟ یعنی حضور کی تسلی کے لیے اللہ نے رکوع پورا نازل فرما دیا کہ ہم نے پردہ ڈالا۔ آگے فرمایا قلوبہم وعلی سمعہم، سمعہم سے مراد کان ہے، قوت سماعت ہے، یہ سمع سے ہے، اور اس سے مراد قوت سماعت ہے۔ ابصارہم، اس سے مراد آنکھیں ہیں، ابصار یعنی بصر سے نکلا ہے، اور بصر کہتے ہیں دیکھنے کی قوت۔ اللہ نے فرمایا حق سامنے ہے، ان کے دیکھنے کی قوت ہی ختم، حق بیان ہو رہا ہے، ان کے سننے کی قوت، سب کچھ سن رہے ہیں، حق نہیں سمجھ آ رہا، حق سامنے کھڑا ہے۔ وہ عذاب ہے جو دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ 1 2 3 4 دن کے بعد عذاب ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وقت کے ساتھ ساتھ وہ عذاب بڑھتا جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمارے دامنوں کو پاک کر۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ نے فرمایا وہ رسول بھیجا جو تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس نے، وہ عظمتوں والے رسول نے ہمیں کیسے پاک کیا؟ ہمیں ہمارے دامن کو عذاب سے بچا کر پاک کیا، ہمیں قبر کی منازل بتا کر قبر کے عذاب سے پاک کیا، ہمیں بے ہدایتوں کی عبرت والی باتیں جو گزشتہ امتوں میں ہوئیں، جنہوں نے نافرمانی کی، نبیوں سے بے ایمانی کی، اللہ نے اتار کے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کر کے ان بے ایمانوں کی بے ایمانی سے پاک کیا۔ پھر ہمیں حکمت عطا ہوئی، ہمیں کتاب عطا کی۔ آج دیکھیں سورہ بقرہ شریف کا پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتنے راز افشا ہو رہے ہیں، آپ پر آشکار ہو رہے ہیں، کتنے راز ہیں۔ تو جب سارا قرآن جو رب نے اتارا، کوئی پڑھنے والا سمجھنے والا ہو، اس میں راز ہی راز ہے، اور ایسے راز جو آپ کے قلب کو تسکین و طاقت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چھوٹا موٹا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ اس کی بدولت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کفار اپنے دل کو ڈھانپے ہوئے تھے، ان پر گھٹا ٹوپ تھا، پردہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو حق کی راہوں سے جدا کر کے چھپایا، حق دیکھنے سننے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اب وہ تیار ہو جائیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب انتظار کرتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متقی، پرہیزگاروں، اپنے پیاروں، اپنے محبوبین، ہدایت والوں، ایمان بالغیب رکھنے والوں کا ذکر فرمایا، اس کی اپوزیشن جو کفر میں مبتلا ہے اللہ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو آخر میں ایک دفعہ جن کو آتا ہے مل کے پڑھ لیتے ہیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما اور پھر وہ آیات جو میں نے آج آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم بے ایمانی سے نہ حق کے رستے سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں حق کے رستے پر قائم رکھے اور ایمان بھی کامل عطا کرے جو ایمان بالغیب کا ذکر اللہ نے فرمایا، ہدایت بھی وہ ہو جس پر غلبہ ہو، پھر تقوی بھی کمال کا ہو، نمازی بھی بن جائیں، روزے دار بھی بن جائیں، رب کے ہی دیے ہوئے مال سے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بن جائیں، ویسے نہ بنے جن کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے، ویسے بن جائے جن کے لیے جنت کے بھی اور رحمت کے بھی دروازے کھلے۔ آج کا یہ موضوع یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی اگلی جمعرات کو ہم دوسرے رکوع کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان کلمات سے اس گفتگو سے یقیناً فیض اٹھا رہے ہیں، اپنے دلوں کو اپنے ایمان کو استقامت بخش رہے ہیں، اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور آپ سب سے بھی گزارش ہے ایسے ہی ایک اپنی ترتیب بنائی رکھیں، ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء، اس کا وقت مقرر نہیں ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ عشاء کا ٹائم پیچھے آ رہا ہے، جیسے عشاء کی نماز ہوگی ہمارا درس قرآن شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بیان کرنے، آپ کو آ کر سننے کی ایسی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین پروردگار عالم، آج کا جو درس قرآن ہم نے سنا ہے، سماعت کیا ہے، اس کا فیض ہم سب کو نصیب فرما، اس درس قرآن سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے، اپنے محبوب کے کامل ایمان سے کشادہ فرما، کامل تقوی اور پرہیزگاری ہمیں عطا فرما، مولا کریم ہمیں ہدایت پر بھی غلبہ عطا فرما، ہمیں اپنے متقی محبوب بندوں میں شامل فرما، مولا کریم ہر قسم کے شر سے، شیطانی شریروں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اپنے اس دنیا کے عذاب سے بھی آخرت کے عذاب سے بھی ان مومنین کا دامن محفوظ فرما۔ میرے مرشد کریم ثقیل الاجفال سیدی و مرشدی کو صحت کاملہ، دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا